بخاری کی حدیث ہے باب الوضو کے اندر، ابو موسیٰ ثقفی جو مشرکین مکہ نے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو اور وہاں کے احوال لے کے آؤ، وہاں جب گیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم 2-3 دن ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا۔ اب کیا نظارے دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام پروانوں کی طرح گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ وضو فرماتے ہیں، وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں نہیں گرنے دیتے صحابہ، اس کو فضا میں لے کے بدن پہ ملتے ہیں، منہ پہ ملتے ہیں، اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں، یہاں تک وہ تھوک فرماتے ہیں، تھوک کو فضا میں لے کے اپنے کپڑوں میں ملتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا اگر کسی کو وہ پانی نہیں ملتا دوسرے کے گیلے بدن پہ ہاتھ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مس کے وہ پانی مل جائے۔ اب یہ حالت دیکھ رہا ہے، وہ حیران ہو رہا ہے، اور جب رسول اللہ گفتگو کرتے ہیں ایسا سناٹا ہو جاتا ہے کہ سانس کی آواز نہیں آتی، ایسے جیسے گویا کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہیں۔ جب واپس آیا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سب کو جمع کیا، کہا کہ اے سرداران قریش، میں نے محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا، میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے وہاں پر سفارتیں کی ہیں، لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا کہ وہ جو ہے وہ وضو فرماتے ہیں، ان کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ صحابہ گرنے نہیں دیتے، وہ تھوک فرماتے ہیں، تھوک کو کپڑوں پہ مل لیتے ہیں، وہ گفتگو فرماتے ہیں تو سانس کی آواز نہیں آتی۔ پر میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے لیکن ایسی بادشاہی نہیں دیکھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ سردار قریش ابھی بھی سوچنے کا تمہیں موقع ہے، اس لیے کہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے جزیرۃ عرب کے اندر محمد کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ باد۔ میں یہ نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے کہ پورے جزیرۃ عرب کے اندر محمد کی دین روشن ہو جائے گا، اس سے پہلے اسے مان لو۔ لہذا ابو موسیٰ ثقفی مسلمان ہو گئے، بعد میں رضی اللہ عنہ ہو گئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ نظارہ دیکھا ہے تو پھر دل نے قبول کر لیا۔ دماغ بعض دفعہ بحث کرتا ہے لیکن دل حق کو قبول کرتا ہے، دل نے قبول کر لیا، اور واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ صحابہ نے عشق و مستی اور محبت کا یہ حق ادا کیا ہے۔